آج آپ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کی بڑی شفقت ہے، بڑی محبت ہے، انہوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا، تو میں اب دوبارہ مفتی صاحب سے کہوں گا کہ وہ ہمیں اپنی مفید باتوں سے مستفید ہمیں فرمائیں۔ اب یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب سے جو آپ کی ملاقاتیں رہیں، شہباز شریف صاحب سے آپ کی جو ملاقاتیں رہیں، میرے علم میں ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ کو جہاز دیتے رہے ہیں کہ بھئی آپ کراچی آپ کو جہاز ڈراپ کر دیتا ہے، یعنی کہ سرکاری ڈیوٹی کے طور پہ۔ تو یہ دونوں بھائی ہیں، ان کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں، اور پھر ان سے جو آپ کی یادیں اور باتیں ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کریں۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب سے ہماری یہ جو پرائم منسٹر بنے میٹنگز ہوئیں، رانا ثناء اللہ بھی تھے، رانا تنویر بھی تھے۔ تو رانا تنویر صاحب تو وہ بولی بول رہے تھے جو ان کے کان میں پھونکی گئی تھی، جی، لیکن رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بھئی یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی بات مانیں۔ شہباز شریف صاحب نے ہم سے 100% اتفاق کر لیا اور بل ڈرافٹ ہو گیا، ان کے لا سیکرٹری نے بھی اتفاق کر لیا، اور پھر یہ طے تھا کہ یہ جو ان کی عدم اعتماد کے بعد حکومت تھی اس کی تحلیل سے پہلے اسے پارلیمنٹ سے پاس کرا لیا جائے گا، لیکن آخری مرحلے پر گمنام 24 یونیورسٹیوں کے چارٹر منظور ہو گئے، اس کو روک دیا گیا۔ اچھا، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب معقول بات کو مان تو لیتے ہیں، لیکن اس کو پھر عملی شکل دینا شاید وہ بعض چیزوں کی مزاحمت نہیں کر پاتے۔ صحیح بات مان لیتے ہیں، اوپر سے جب حکم آتا ہے تو وزیر اعظم کو۔ اس لیے پھر جب 26ویں ترمیم کا آیا تو ہم نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ بھئی پہلا بھی تجربہ ہے تو اب اس کو ترمیم سے پہلے کراؤ، تو بہرحال پھر وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب بھی میں شہباز شریف صاحب سے کہوں گا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے، اور یہ جو لبرل شور مچاتے ہیں یہ سب غلط ہے۔ مدارس سے ریاست کو کوئی ایشو نہیں ہے، اور میں لکھ بھی چکا ہوں کہ FATF کا تو 2 مقاصد تھے، منی لانڈرنگ نہ ہو، یعنی رقوم کی غیر قانونی ترسیل نہ ہو، ٹیرر فنانسنگ نہ ہو۔ جی، تو اگر اس کو روکنا ہے تو پھر آپ کو بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوگا، بینک میں آئیں گی ٹرانزیکشن، بینک سے جائے گی، ہر چیز معلوم ہوگی، اور جب آپ بینک اکاؤنٹ ہی بند کر دیں گے تو وہ پیسے تجوریوں میں ہوں گے، زمین میں دفن ہوں گے، صحیح، اس سے ٹرانسپیرنسی کیسی آئے گی؟ میں نے وہ جب شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بلایا آصم منیر صاحب نے، جنرل آصم منیر صاحب کی طرف سے، تو اس جی، میں مذہبی طبقات کی طرف سے مجھے بلایا، تو حاضر ہوئے، تو میں نے کھڑے کھڑے ان سے کہا، میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو آپ 1 on 1 ٹائم دے دیں تاکہ آپ کو اصل مسئلہ آپ کو بتایا جا سکے، صحیح، کیونکہ یہ جو اداروں کی سائیکی ہے نا، وہ رپورٹ پٹواری مفصل والی ہے، جی بالکل ایسے وہ ہی، جو قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامے میں لکھا ہے۔ جی، تو یہ اگر ڈائریکٹ بات کریں، سمجھیں کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے آپ کے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، ملک کی سلامتی آپ کو بھی عزیز ہے، ہمیں بھی عزیز ہے، دہشت گردی کے آپ بھی دشمن ہیں، ہم بھی دشمن ہیں، ہمارے ملک کے خلاف ہے، مدارس میں کوئی منفی سرگرمی نہیں ہونی چاہیے، ہم آپ کو گارنٹی دینے کے لیے صحیح، تیار ہیں، اور لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ اگر کہیں آپ کو ثبوت ملے تو اس کو بند کر دیں، ٹھیک۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کا کیا ایشو ہے، بتا دیں ہمیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، آپ نے ماشاءاللہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کو بڑی ترقی دی، پھر اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں، کتنے ہزار مدارس اس تنظیم مدارس سے منسلک ہیں، اور ابھی جو پیپر ہوئے اس میں کتنے بچے شامل ہوئے، اور کیسے آپ نے تنظیم مدارس کا جو چھوٹا سا آفس تھا آپ نے اس کو وسیع بنایا، شاندار بنایا، اب تو وہ لگتا ہے کہ کسی بڑی یعنی کہ یا سرکاری کوئی ایک ادارہ ہوتا ہے، جیسے
اس بلڈنگ کا ایک بڑا ہجوم میں بہت نے بڑا آپ کو یاد ہوگا آپ سے کہا تھا جی کہ اب تو رمضان شریف آ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر صحافی ہیں بزرگ، جی بالکل، مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، سہیل وڑائش صاحب ہیں، وہ تو سارے تیار ہیں، آپ ارشاد تیار نہیں مدارس صاحب ہیں ہیں اور مظہر عباس صاحب ہیں، جی ان سب کو میں انشاءاللہ اپنے انشاءاللہ کریں گے دفتر میں بلائیں گے، سارا سسٹم دکھائیں گے اور یہ دیکھ کر خوش ہوں گے کہ الحمدللہ کسی بھی بورڈ کے دفتر کا وزٹ کر کے آئیں اور پھر ہمارے یہاں دفتر کا وزٹ کریں، سسٹم کو دیکھیں، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ الحمدللہ کتنی تعداد ہے مدارس کی منسلک تنظیم کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ تقریباً مجھے اب اس وقت تو ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے، لیکن 12 سے 15 کے درمیان ہیں تعداد 15,000 سے زائد مدارس اور اسسٹڈ ابھی تقریباً 5 لاکھ طلباء نے امتحانات دیے ہیں 5 لاکھ ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اور یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں طالبات کا ریشو جو ہے وہ اب طلباء سے بڑھ رہا بڑھ ہے. رہا ہے، ہاں اور یہ سارے جتنے بھی سیٹ ہیں نا سارے مسالک کے، وہاں بچیوں کے مدارس کی تعداد زیادہ ہے، جی ہاں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچیوں کی پیدائش بھی زیادہ ہو رہی ہے اور زیادہ لوگ بچیوں کو پڑھانا بھی چاہتے ہیں دین. یہی تو ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں جی کہ میں جامعہ نظامی رضویہ کے جلسے میں گیا تھا تو وہاں سندھ کے دور دراز علاقوں سے، بلوچستان سے بہت بچے آئے ہوئے تھے، ان کے خاندان آئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ ان مدارس کا شکر ادا کرو کہ ان کو پہاڑوں سے اٹھا کر ہم یہاں لاتے ہیں، بہترین انسان بناتے ہیں، بہترین مسلمان بناتے ہیں، باادب بناتے ہیں. صحیح. اگر ان کو یہاں ہم ٹھکانہ نہیں دیں گے تو یہ پہاڑوں مفتی پر صاحب آپ نے ان کا شیخو پورہ میں جو جامعہ نظامیہ رضویہ کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہوا، میں بھی وہاں موجود تھا. آپ نے وہاں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی جس میں آپ نے کہا کہ انڈیا کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمانوں کے مسائل الگ الگ ہیں. اس پہ تھوڑی سی لوگ وضاحت بھی مانگنا چاہ رہے ہیں اور لوگ بات بھی کر رہے مسلمانی علماء ہیں. علماء ہوتا یہ ہے کہ یہاں کچھ چھوٹے موٹے لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ واٹس ایپ پر کوئی تعلقات ہیں یا کچھ ہے، ٹیلی فون کر دیا، اب وہ اپنے بند کمرے میں بیٹھے ہیں، جلدی سے فتویٰ لکھ کے جاری کر دیا. میں نے کہا کہ آپ کے معروضی حالات اور ہیں، ہمارے معروضی حالات اور ہیں. صحیح. نمبر 1. نمبر 2 میں نے کہا کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں، مسلم ملک ہیں. ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہاں اسٹرگل کریں، جد و جہد کریں، مدارس کی حریت فکر و عمل کا تحفظ کریں اور دینی اقدار کا بھی، کیونکہ ایک تو فی ما بین المسلک ہوتا ہے، فی ما بین المسالک ہوتا ہے، ایک اس سے بڑھ کر امت اور ملت کے مسائل ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر ہمیں ملی مسائل کے لیے بھی اکٹھے بیٹھنا ہوتا ہے، امت کے مسائل کے لیے بھی بیٹھنا ہوتا ہے، خود پاکستان کے اندر دینی مسائل کے لیے بھی بیٹھنا ہوتا ہے. پھر ہمارے آئینی ادارے ہیں، اسلامی ذاتی کونسل ہے، فیڈرل شریعت کورٹ ہے، سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ ہے، مرکزی روت لال کمیٹی پاکستان ہے اور ادارے ہیں. تو ہم بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھیں گے. مفتی صاحب آپ کا جو سفر بہت زیادہ رہتا ہے، بین الاقوامی جو آپ کے وزٹ ہیں، جو آپ کے دورے ہیں، کن کن ممالک میں گئے اور وہاں کیا مسائل ہیں مسلمانوں کے؟ دیکھیں میں بارہا امریکہ گیا، کینیڈا گیا، یو کے گیا، یورپین یونین گیا، اسی طرح سے مصر، عراق، سعودی عرب جانا ہوتا ہے، فار ایسٹ میں سنگاپور گیا، انڈونیشیا جانے کا اتفاق ہوا. اسی طرح قزاقستان ایک عالمی کانفرنس میں ہم گئے تھے. تو مختلف مواقع پر ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے، وہاں مسلمانوں سے خطاب کا موقع ملتا ہے. میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں جو
امریکہ میں ہیں، ویسٹ میں ہیں، یورپ میں ہیں، کہ دیکھیں یہاں انڈین بھی ہیں. تو انڈین جو ہیں، جو یہاں کے نیشنل بن گئے ہیں، وہ یہاں کی سیاست میں اپنا رول ادا کرتے ہیں. رشی سونک انڈین تھا، برطانیہ کا پرائم منسٹر بن گیا. اچھا، کاملا پارکر کی بھی اوریجن انڈین سے متعلق ہے، نائب صدر بن گئی، صدر کا الیکشن لڑ رہی تھی. 36 سکھ پارلیمنٹرین کینیڈا میں ہیں، ان کا وزیر دفاع بھی سکھ تھا. اور اسی طرح سے جو وائٹ ہاؤس کی بیوروکریسی میں انڈین ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کی دوسری تیسری جنریشن یہاں ہے، آپ یہاں کی سیاست میں کوئی کردار ادا کریں تاکہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں. اور آپ وہیں اس گاؤں سے جہاں سے اٹھے تھے وہیں کھڑے ہیں. جی. اور یہاں کے لیڈروں کا کوئی مرد آباد، کوئی زندہ باد. ہم نے کہا جس نے پاکستان کی سیاست کھیلنی ہے تو ادھر پاکستان آ جائے. صحیح. ہمارے ہاں ڈاکٹر پروفیسر بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے نا، پاکستان پر بات کریں. تو میں نے کہا ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ تم مجھے اچھے لگنے لگے ہو، کبھی آؤ نا باجوڑ. تو اس لیے میں نے کہا کبھی آؤ نا پاکستان. صحیح. جب آپ پاکستان میں آئیں گے، پاکستان میں رہیں گے، پاکستان میں کو بھگتیں گے، تو تب آپ کو مسائل کی جڑ معلوم ہوگی. صرف فیشن کے طور پر وہاں بیٹھ کر اور یہ پاکستانی سیاست کھیلنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج آپ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، مفتی صاحب تشریف فرما ہیں. ان کی بڑی شفقت ہے، بڑی محبت ہے، انہوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا. تو میں اب دوبارہ مفتی صاحب سے کہوں گا کہ وہ ہمیں اپنی مفید باتوں سے مستفید ہمیں فرمائیں. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہر بندے کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. آپ بھی انسان ہیں اور ہم مانتے ہیں آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ مفتی اعظم پاکستان ہیں. لوگ آپ کے بولنے کا انتظار کرتے ہیں، لوگ آپ کے کالم کا انتظار کرتے ہیں، لوگ جلسوں میں آپ کا انتظار کرتے ہیں. آپ کی کمزوری کیا ہے؟ شیخ مجیب الرحمان جب وزیر اعظم بن کر بنگلہ دیش گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی خوبی کیا ہے. اس نے کہا میں اپنی قوم سے محبت کرتا ہوں. واہ. پوچھا کہ آپ کی کمزوری کیا ہے؟ کہا میں اپنی قوم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ جو مسالک کے معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر مسلک میں بڑی تفریق ہے. جو لوگ ہیں جو دوسرے مسلک پر اٹیک کریں، حملہ کریں، ان کی توہین کریں، تضحیق کریں، تقلید کریں، تو اپنے مسلک میں بڑی پریزائی ملتی ہے، جی. واہ واہ ہوتی ہے، تقریروں کے پیسے بڑھ جاتے ہیں، ریٹ بڑھ جاتا ہے. اس لیے سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جس کے پاس مائک ہے، جو خطیب ہے، جو ذاکر ہے، بجائے اس کے کہ وہ قوم کو لیڈ کرے، وہ قوم کو فالو کر رہا ہے. صحیح بات. کیوں؟ کہ اس نے وہ بات کرنی ہے کہ جس پر واہ واہ ہو، جس پر نعرے لگیں، جس سے مارکیٹ بڑھے. تو میں آپ کے علم میں ہے کہ اپنے لوگوں میں سے جب بات کرتا ہوں اور جلسوں میں، تو اپنے لوگوں کی خامیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہوں. صحیح. اور یہ سب سے مشکل کام ہے. پہلے آپ نعت خوانوں کی بڑی کلاس لی ہے. بالکل. اب ابھی سنا تھا آپ نے قرات کے جو قرا حضرات ہے اس پہ ہی بات کی آپ نے. اس کو بھی آرٹ بنا لیا. جی. تو اس لیے کہ جب قوم نے دین کی ترجیحات کو بدل دیا اور معلوم ہوا کہ یہ جو آرٹس انداز کی نعت خوانیاں ہیں یہ کل دین ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے، جی. تو دین کی ترجیحات تو چلی گئیں. اس لیے میری دینی شرعی ذمہ داری تھی، دیانت کا تقاضا تھا کہ میں قوم کو اس پر متنبہ کروں، قوم کو آگاہ کروں کہ اصل طاقت ہماری جو ہے وہ علم کی ہے، کہ جو رشد و ہدایت کا منصب ہے اس کے لیے شریعت کے معیارات ہیں.
یہ محض موروثی نہیں ہے کہ بغیر کسی میرٹ کے، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی قابلیت کے، بغیر کسی کردار کے، بغیر کسی تقوی کے مقتدی بن جائے۔ تو یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو بتائیں کہ آپ کا شرعی مقتدی کون ہونا چاہیے، روحانی مقتدی کون ہونا چاہیے، اس کے میرٹس کیا ہیں، ڈی میرٹس کیا ہیں۔ تو میں اپنے نوجوان علماء کو تقویت دینا چاہتا ہوں کہ وہ دین کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی عزت میں، عظمت میں، وقار میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں، کب تک جیل سے باہر آئیں گے؟ آپ ایک روحانی آدمی بھی ہیں، کئی ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں کئی بابوں کے پیچھے، آپ ایک روحانی بابے بھی ہیں میں جانتا ہوں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کب تک عمران خان کی مشکلات میں آسانی ہوگی؟ دیکھیں، میں نہ تو بشارات سناتا ہوں، نہ پیش گوئیاں کرتا ہوں، میں سامنے کے حقائق کو دیکھ کر بات کرتا ہوں۔ تو سیاست میں مسئلہ یہ کہتے ہیں دیر از آلویز اے گرے ایریا بٹوین دا ریڈ اینڈ گرین ایریا۔ صحیح۔ اگر آپ نے سیاسی معاملات کو لے کر آگے چلنا ہے، ملک کو صحیح ٹریک پر ڈالنا ہے، تو پھر آپ کے اندر ایک درجے کی ایڈجسٹیبلٹی، ایک درجے کی مطابقت ہونی چاہیے۔ اور گرے ایریا وہ ہوتا ہے کہ جہاں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کہ ہم کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں، دوسرے کو کتنا اپنی طرف لا سکتے ہیں۔ تو سیاستدان کو چاہیے کہ وہ مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نکالے، خود بھی بند گلی میں چلے جانا اور قوم کو بھی بند گلی میں دھکیل دینا، یہ کوئی کامیابی اور کامرانی یہ بیوقوفی نہیں تو ہے۔ ہو سکتی، دانش مندی نہیں ہے۔ اس لیے مشورہ یہ ہے کہ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو عقیدت مند ہوتے ہیں یہ بھی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ جی۔ تو لیڈر کو خود قائد ہونا چاہیے، رہنما ہونا چاہیے، جو فالوور ہیں ان کو اپنے پیچھے لگانا چاہیے، ان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ بالکل درست۔ لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، مکالمے کے ذریعے، مذاکرے کے ذریعے مشکل سے نکلنے کا دیر از آلویز اے وے آؤٹ۔ مفتی صاحب، آپ بات تو آپ نے کر دی ہے، لیکن آپ یا مفتی تقی عثمانی دونوں مل کے اگر آپ پیش رفت کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں موجودہ حالات میں کہ ہم دونوں فریقین سے بات کرتے ہیں اور کوئی مسئلہ کا حل نکالتے ہیں، پر آپ لوگ عملاً تو نہیں آ سکتے۔ آپ دونوں، میں سمجھتا ہوں جو دو بڑے نام ہیں، آپ اہل سنت سے، وہ دیوبند مسلک سے، دونوں کی بیوروکریسی بھی بات سننے کے لیے تیار ہے، سیاستدان سننے کے لیے دیکھیں، تیار یہ ہیں۔ بھی تب ہو سکتا ہے کہ جب لوگوں کی اپروچ، لوگوں کی سوچ صحیح ہو۔ اگر ایک فرض کر لے کہ میں 100% کریکٹ ہوں اور میرے مقابل 100% باطل پر ہیں اور میں حق پر ہوں، تو کوئی مکالمہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ ٹھیک ہے، ممکن ہے میں غالب طور پر حق پر ہوں، لیکن غلطی اور خطا مجھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ دوسرا غالب طور پر خطا پر ہو، لیکن کوئی بات صحیح اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمارے ہاں، جو میں لکھ بھی چکا ہوں، کہ پولیٹیشین ہیں، سیاستدان ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، حکمران ہیں، لیکن اسٹیٹس مین نہیں ہیں، مدبر نہیں ہیں۔ صحیح۔ ملکوں کو، قوموں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے مدبرین کی ضرورت ہوتی ہے، اور مدبر اسے کہتے ہیں کہ سامنے کے فائدے سے آگے نکل کر جو ملک کا اور قوم کا اور ملت کا اور امت کا
जो देर पा फ़ायदा है वो उसको तरजीह देता है। मेरी पिछले दिनों एक पॉलिटिकल काउंसलर है ब्रिटिश हाई कमीशन की, उनको भी मैंने यही कहा कि इस दौर का अलमिया ये है कि दुनिया को लीड करने के लिए कोई स्टेट्समैन नहीं है। जी। ये अमेरिका के जितने सदूर अभी आए हैं, बाइडन हो, ट्रंप हो, ये भी बस लीडर हैं, ये भी रूलर हैं, ये भी सियासतदान तो हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर मान साहब मौजूदा हालात को नॉर्मल हालात में बदलने के लिए क्या करने जा रहे हैं? अगर अल्लाह की तकदीर में कोई ऐसा मौका आया तो इंशाअल्लाह फिर देखेंगे। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आज आपके साथ हम बात कर रहे हैं, मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इनकी बड़ी शफ़क़त है, बड़ी मोहब्बत है, इन्होंने हमें कीमती वक्त दिया। तो मैं अब दोबारा मुफ्ती साहब से कहूँगा कि वो हमें अपनी मुफीद बातों से मुस्तफ़ीद हमें फ़रमाएँ। IMF और पाकिस्तान, इसके बारे में आपकी क्या राय है? दो रास्ते हैं कौम के पास, एक रास्ता अजीमत का है, एक रास्ता रुखसत का है। और रुखसत का रास्ता ये है कि दूसरों की शराइत माने, उनकी डिक्टेशन लें, उनके एजेंडे पर अमल करें और उनसे मदद लें। अजीमत ये है कि अपने वसाइल के अंदर जीना सीखें। सो मिन हैसुल कौम, अभी हम अहले अजीमत नहीं हैं। हमारे अवाम तनकीद तो करेंगे लेकिन अपनी राहतों को, आसाइशों को, इशरतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मेरा तो ये है, काश कि वो वक्त आए कि हम अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाना सीखें, अपने वसाइल के अंदर जीना सीखें, दो रोटी की बजाय एक रोटी पर इत्तेफाक करें। जी। अगर हम अल्लाह की ज़ात पर एतमाद करके और अपने आप को मुश्किल के लिए तैयार करके 2-4 बरस गुजार लें तो ये मुल्क दोबारा उठ जाएगा और बुलंदियों पर जाएगा। उससे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल है, ये हमारे लिए बहुत तकलीफ़ देह है, अज़ियतनाक है, अफसोसनाक है। और मैंने इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान की क़ियादत को लिखा भी था कि देखें, आपकी कामयाबी के साथ दुनिया भर के जो दीनी जज्बात रखने वाले हैं, बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता की थी। ठीक है, आपको पाकिस्तानी हुकूमतों की बाज़ बातों से शिकायत भी होंगी, तकालीफ़ भी होंगी, लेकिन पाकिस्तानियों ने आपके लिए क़ुरबानियाँ भी बहुत दी हैं। इसलिए उनकी शरई ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान के साथ इस तनाव को ख़त्म करें और वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर दाखिली फ़साद बर्पा करना चाहते हैं उनको अपने यहाँ प्रोटेक्शन या पनाह न दें। उन्हें पाबंद करें कि या तो वो अफ़गानिस्तान के पुरअमन शहरी बनकर रहें, अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, फ़ालियत है, दिखाएं, लेकिन पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा न करें। अगर ये दोनों हुकूमतें अक्ल व शऊर से काम लें, अफ़गानिस्तान की जो इमारत इस्लामिया की क़ियादत जो है वो दानिश और बसीरत और तदब्बर से काम ले, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तो एक कन्फेडरेशन भी बन सकते हैं। सही। क्योंकि हमारी इकानमी भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान पर। बहुत सी ज़रूरियात की चीज़ें उनकी पाकिस्तान से जाती हैं, कानूनन जाएं या गैर कानूनी तौर पर जाएं। जी भाई। तो इसलिए मेरी उनसे अपील है कि वो ठंडे दिल से हालात को नॉर्मल करने पर गौर करें और क़ब्ल इसके कि बहुत नुकसान हो जाए इसकी तलाफ़ी करें।
اسی میں اسلام کی بھی کا فائدہ ہے، پاکستان کا ہے، افغانستان کا ہے۔ مفتی صاحب، ٹرمپ آ گیا ہے اور دوسرا سعودیہ ہے، چین ہے، آخر میں یہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں یا جن کے بغیر ہم وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے، متحدہ عرب امارات ہے، ترکیہ ہے، ان حالات پہ ان ممالک کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ٹرمپ جو ہے انپریڈکٹیبل ہے، ناقابل پیشگوئی ہے، اور یہ اس کی جو خصلت ہے، خصوصیت ہے، یہ امریکہ کے لیے بھی مسئلہ ہے اور پوری دنیا کے لیے اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہاں پہ مسئلہ ہے۔ اس لیے ضرورت ثمر کی ہے کہ امریکہ اگر دنیا کو لیڈ کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے توازن، اعتدال اور عدل سے کام لینا ہوگا، اور جہاں جہاں دنیا کی مظلوم اقوام ہیں، خاص طور پر فلسطین، ان کے حق حیات، حق حریت اور حق وطن کو تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ دیرپا اور دائمی اور مستقل امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایک تاثر یہ تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ جنگوں کا خریدار نہیں ہے۔ ایک تاثر ملتا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے وسائل اپنی قوم کے لیے الٹ کر رہا ہے۔ خرچ ہوں، تو شاید وہ یوکرین کی جنگ کو بھی پرولانگ نہ کرے، تو اسے چاہیے کہ یوکرین کی جنگ کو بھی ختم کرے اور فلسطین کے مسئلے کو بھی حل کرے، اور جو سعودی عرب، ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایک مرکزی حیثیت تو ہے، جی، مشرق وسطیٰ میں بھی ہے، عالم اسلام میں بھی ہے، تو اسے بھی اپنی وجاہت کو، رسوخ کو اس حوالے سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو زوال شروع ہوا ہے یہ صدام کے کویت پر حملے سے شروع ہوا، صحیح بات۔ اور اس کے بعد عالم اسلام اور مشرق وسطیٰ میں جو تنزل، افتراق اور انتشار پیدا ہوا، آج عراق منتشر ہے، شام منتشر ہے، یمن منتشر ہے، لبنان بھی منتشر ہے، اور باقی ممالک بھی ان کے اثرات سے زیادہ دیر تک صحیح۔ محفوظ نہیں رہ سکتے، اور امت مسلمہ کو بھی ایک مدبر قیادت کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑی محبت، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزات دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ خواتین و حضرات، آپ نے مفتی صاحب کی باتوں کو سنا، یہ ان کی زندگی کا نچوڑ تھا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب کسی بڑے بندے کا بندہ بیٹھتا ہے تو اس کی جو بات ہوتی ہے اصل میں اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، تو یہ سیکھنے والی باتیں ہیں، خود سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا، شعور ہوگا، تو پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ معاشرے جو ہیں وہ باتوں سے نہیں بنتے، وہ کام سے بنتے ہیں۔ تو پروگرام آپ نے سنا، ہم بار دیگر مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔